کیونکہ بعض یہاں تک کہ ایسے ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو، ہڑتالیں ہوں، لیکن ہم کسی کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میاں شہباز صاحب نے مجھے 43 کروڑ روپے مختص کیا تھا، اچھا، بیسمنٹ پارکنگ کے لیے اللہ بہتر کرے گا، مایوس نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم رحمان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت خیال رحمان پروگرام میں ایک بڑی ہی عظیم سیاسی اور سماجی شخصیت جنہوں نے تاجروں کے روشن مستقبل اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا اور کم عمری میں سیاست میں قدم رکھا اور تاجروں کے لیے لاتعداد خدمات سر انجام دی، آج ہمارے ساتھ موجود ہے انارکلی کہ مشہور و معروف بزنس مین کی حیثیت سے بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تاجروں میں ان کا بڑا نام، بڑا مقام۔ آج ہم ان سے بات کریں گے آیا موجودہ سیاسی نظام میں چیمبر آف کامرس کے کردار کے حوالے سے اور 37AA کا قانون جو نافذ کیا گیا ہے جسے کالا قانون کہا جاتا ہے، اس حوالے سے آیا وہ کیا کہتے ہیں، بڑے ہی گرفت رکھتے ہیں اور بڑے ہی باریک بینی سے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اشرف بھٹی صاحب، انجمن آل پاکستان تاجران کے صدر بھی ہیں اور گائے بگائے بہت سے اقدامات بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اشرف بھٹی صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے نیوز 24 کے حوالے سے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، 19 تاریخ کو چیمبر آف کامرس نے اعلان کر دیا ہے پورے پاکستان میں تمام چیمبرز کے صدور نے کہ 19 تاریخ کو جو ہے وہ ایک پرزور قسم کی جو ہے وہ ہڑتال کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آیا یہ ان کا مثبت اقدام ہے؟ دیکھیے جی، میں اس اقدام کی جو کر رہے ہیں چیمبر، ان کے میں تو نہیں کروں گا۔ جی جی، اسی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے شٹر پاور کا۔ شٹر پاور، جی، بہت اعلیٰ۔ ہم لوگ شٹر پہ گئے، خوشی ہو تو شٹر اٹھا لیتے ہیں، غمی ہو تو شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہم آپس سے مشاورت کرتے ہیں۔ بہت اعلیٰ۔ کیا چیمبر کے پریزیڈنٹ نے کم تاجروں سے مشاورت کی ہے؟ قطعی نہیں، بالکل نہیں کی ہے، کیونکہ ہم نے بے شمار ہڑتالیں کی ہے، میاں نواز صاحب کے دور میں بھی اور پرویز صاحب کے دور میں بھی، جی جی، بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی، جی جی، بے شمار، اور مکمل شٹر ڈاؤن ہوتا سارے پاکستان میں، اچھا، اور ایک دکان بھی نہیں کھلتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایسے ہوتے تھے، ویسے کیوں پہلے ہم مشاورت کرتے تھے، اچھا، بھائی فلاں دن یہ مقصد ہے ہمارا، بہت، اس مقصد کے لیے ہم لوگ کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ وہ سیل ٹیکس لگانا چاہتے تھے، جی، پھر ہم نے اپنا اصول بتایا انہیں، بھائی انکم ٹیکس میں لگاؤ جو لگانا ہے، جو لگانا ہے، ایٹ سورس لو ٹیکس جو لگانا ہے، جو لگا، ہم منظور کرواتے رہے، پاس ہوتا رہے، کیوں ہمارے میں یونٹی تھی، اب بھی یونٹی ہے۔ یونٹی ہے۔ اب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ صاحب جو اچھے انسان ہیں، لیکن یہ فیصلہ ان کا تدبرانہ نہیں ہے، بہت، یہ فیصلہ اجرت میں کیا گیا، بہت، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے ہاتھ ڈال رہا ہے، جی، ورنہ اتنی بڑی خیالات، اتنا بڑا اعلان یہ کام صدر نہیں کر سکتا، جی جی، کیونکہ بعض یہاں تک کہ ایسے ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو، ہڑتالیں ہوں، لیکن ہم کسی کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت، ہم سے مشاورت کرتے، ہم پھر اپنے تاجر بھائیوں میں مشاورت کرتے، جی جی، 3-4 گروپ ہیں، کارنر میٹنگ وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا 3-4 ہے۔ گروپ ہے، سارے اکٹھے مل کے ہم کرتے۔ اچھا سر، یہ 37AA کا جو قانون، کالا قانون جسے کہا جا رہا ہے FBR کے جبری ٹیکسز کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو قانون نافذ کیا جا رہا ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے جی، اور میں بارہا بلکہ ان تاجروں کے مفادات کے لیے، مفادات کے لیے میں نے بے شمار دفعہ اسپیچز کی ہے، اور خاص کر کے جو CSP افسر جو کیا جی DMG گروپس کے، اور بہت جو ان کا میٹنگ ہوتی ہے جی جی، تو وہاں مجھے اسپیچ کرنے کی
मौके मिले जी तो वहाँ भी मुझसे यही सवाल किया जाता था कि भट्टी साहब हाउ टू ब्रॉड बेस इनकम टैक्स सब्सिडी सिस्टम। वाह तो मैंने हमेशा उन्हें यही कहा था, देखिए ऐड सूट पकड़े, कोई प्लाजा बनता है उसे पकड़े और ऐसे कवानीन हमें दे कि ईजीली दुकानदार दे सके। बहुत हम चाहते हैं कि हमें तंग ना किया जाए, ठीक है गवर्नमेंट तंग नहीं करती हमें, जी जी इसे कह देते बिल्कुल तंग, लेकिन टैक्स कम ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बारहा ने कहा कि आप सर्वे कीजिए, हमारी मार्केटों के जो सदूर साहिबान हैं या जनरल सेक्रेटरी साहिबान हैं वो आपसे ताउन करेंगे। नहीं भट्टी साहब, जो FBI ने अपना टारगेट रखा था पिछले साल वो अचीव हुआ है, उससे पिछले साल भी अचीव हुआ है, इस मरतबा उन्होंने बढ़ा दिया टारगेट। वो बढ़ा दिया लेकिन जिस तरीके से बढ़ाया वो गलत है। हाँ ये नए एसएससी नहीं ला रहे, हाँ नहीं सर, ये ऊपर से पकड़ना चाहते हैं, नीचे से नहीं। इसलिए इन्हें चाहिए कि हमारे साथ मुशावरत करके ऐसे करवाने बनवाएं, चैम्बर के थ्रू बने जिसमें बाग बाग भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी। तो इस तरह हमें चाहिए मिलके काम करना है। अगर एक तरफा करेंगे ना, चाहे चैम्बर करे या हम करें, गलत है। मिल के बैठे, हमसे मुशावरत करें, जहाँ हम देखेंगे ज़रूर हड़ताल की ज़रूर करेंगे, बहुत जहाँ हम समझते हैं कि ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए नहीं करेंगे। माशी तौर पे हम दबाई की तरफ जा रहे हैं। जी छोटा ताजर बहुत पिस रहा है, बहुत पिस रहा है। बड़े ताजर की बात मैं नहीं करता, जी जी इंडस्ट्रियलिस्ट भी चला रहे हैं, जी ठीक है रेवेन्यू कम आ रहा है, लेकिन उसमें हम तो जिम्मेदार नहीं है, महकमे के पकड़े जी जी काली बेड़े जो बैठी हुई उनमें, क्योंकि सरकारी अफसरान भी मिली भगत करते हैं। जी हाँ जी करते हैं, ठीक है वो भी मिली भगत करते हैं जिससे जी। जो रेवेन्यू जो टारगेट होता है वो उसमें दुश्वारी पैदा होती है। मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 20-25 साल से कह रहा हूँ कि आप सर्वे करें, ये बेशुमार मार्केटें ऐसी बनी हुई है जहाँ कोई जाता ही नहीं है, जाते ही कोई नहीं, और वहाँ बड़े अच्छे बिजनेस करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होता है, लेकिन दो बड़ी चेक दें। अच्छा सर, आपका एक बड़ा दरना मसला था तजावज़ात के हवाले से मार्केटों में, तो मौजूदा सियासी निज़ाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब के इस किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? बतौर सीनियर ताजर रहनुमा भी है, मुख्तलिफ ओहदेदारान पर भी बहुत बरजुमान रहे, और मौजूदा इनके जो इक़दाम है तजावज़ात के हवाले से वो क्या कहेंगे इस वक्त? देखिए जी कि हम शुरू से ही जी 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 खसूसी तौर पर अनारकली के बारे में जी 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 पहले यहाँ के थड़े फरोशों को या कब्ज़ा ग्रुप को यहाँ से उठा के उनके लिए मार्केट बनाई गई जी। आज़म क्लास मार्केट में भेजा। कुछ अनारकली में 2-3 मार्केटें बनी, अच्छा, तो बहुत मशहूर है, बानो बाज़ार, खाना बाज़ार, एक और मार्केट है यहाँ से, जी जी 3 मार्केटें बनाई गई इनको बसाने के लिए। लेकिन ये फिर आ जाए, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब के दौर में इनको अरबों रुपये की प्रॉपर्टी दी गई। कौन सी? शालम मार्केट के बाद जो है ना सुपर शालम मार्केट बनी, वहाँ भेजा गया और ये फिर आ गया, ये कब्जा ग्रुप होता है फिर आ जाता है। अच्छा, कब्जा ग्रुप। कुछ हमारे दुकानदार भाई भी है जी शामिल है, जो शामिल होते हैं, आगे थड़ा लगवा दे, हम थड़े के कायल नहीं है जी। हर दुकान में एक दुकान के आगे कुछ नहीं लगना चाहिए, ये हटाएं सीधे तरह गलत सीख। लेकिन ये मरीम साहब का इंतहाई दिलेराना और इंतहाई अच्छा फैसला, और इतना खूबसूरत बाजार लग रहा है कि ये हमारे कस्टमर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि नारिकली में इस तरह आज़ाद तौर पे हम कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं मरियम साहिबा को मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने नारिकली के बारे में जो हमारी दरीना ख्वाहिश थी, मियाँ शहबाज साहब ने मुझे 43 करोड़ रुपये मुख्तस किया था। अच्छा, बेसमेंट पार्किंग के लिए। वो लहदा बात है, उस ज़माने में एमरजेंसी पड़ गई, एमरजेंसी पर वो नहीं बन सका। लेकिन अब जो बन रहा है ये कार्य है, ये तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा मरीम साहब का, कि एक दिलेर वज़ीर आला ने इस तरह एक 100 साल मंसूबे को पाया तकमील तक। क्योंकि जब अनारकली बनाई गई थी उस वक्त ये नहीं ख्याल था कि इतनी गाड़ियाँ यहाँ आएंगी। उस वक्त तो मैं प्री पार्टीशन से पहले देखता रहा हूँ, चंद गाड़ियाँ थी, चंद गाड़ियाँ। यहाँ लोग टांगे पे आते थे और वो भी बड़े इजीली बाजार रहते थे, तजावज़ात नहीं थी बहुत। अब तजावज़ात ने बेड़ा गर्क किया है। अब भी ये हमारे वार्डन हैं बहुत काम करते हैं।
اچھا غلط نہیں کہنا ہے. بہت جو ہمارے موجودہ سی ٹی او صاحب CTO صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا اور ہمارے ایک فون پہ ذرا کوئی ایسی کوئی کرتا ہے نا وہ فوراً بیچارے چلے آتے ہیں ایکشن اپنے والے ایکشن لیتے ہیں اور صفائی کر دیتے ہیں. صفائی کر دیتے تو میں مریم صاحبہ کو شاباش بھی دوں گا, آہا. ہماری بیٹیوں کی طرح وہ, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے اور زندگی میں کامیابیاں دے, کامیابی ہے. اور لاکھوں آدمی کی دعا لیں گے جب یہ بن جائے گا نا, آہا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کہ میری زندگی میں ہی اللہ آمین. آپ کی اللہ اور زندگی کرے جی. میں اپنا چاہتا آپ ہوں سرمایہ ہے. کہ انارکلی مجھے دیکھیے یہاں 50-52 سال ہو گئے مجھے خدمت کرتے ہوئے انارکلی, جی 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 اور پہلا الیکشن میں 74 میں جیتا تھا, جی اس کے سیکرٹری تھا, خواجہ صادق میرے صدر تھے, جی. اور اب میں انشاءاللہ میں جیت رہا ہوں ہمیشہ. تو اللہ کی مہربانی سے اللہ بہتر کرے اس ملک کے لیے اور ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے اور لاہور اور پاکستان کے لیے. اچھا سر, حسب معمول وقت کا اختتام ہو رہا ہے, تو آنے والے دنوں میں تاجروں کے مستقبل کے حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں یہ ہر مارکیٹ میں یہ مسئلہ چل رہا تھا تجارت کا, جی جی جو کافی حد تک حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے, جی جی اور اسی طرح یہ کنٹرول جاری رہا تو حالات بہتر ہوں گے. جب گاہک کو سہولت ملے گی ریٹیلر کو تو اس میں فائدہ گاہک کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. بہت اللہ بہتر کرے گا, مایوس نہیں ہے. مایوس. جی بالکل ناظرین, یہ تھے اشرف بھٹی صاحب, تاجروں کی آن اور تاجروں کی شان, پورے لاہور میں ان کا بڑا نام بڑا مقام, جو کہ نیوز 24 کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں تاجروں کی روشن مستقبل ہوگا اور انشاءاللہ تعالی معیشت جو فروغ پائے گی اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں معیشت ترقی کرے گی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کتنے منٹ کا